الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جنت چاہتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ہم نیکیاں کیوں کرتے ہیں؟ جواب ظاہر ہے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، اس لیے ہم نیکیاں کرتے ہیں۔ ہمیں جنت دے، اس لیے ہم نیکیاں کرتے ہیں۔ گویا جنت کے لیے ہی ہماری ساری توگ و دو ہوتی ہے۔ جنت ہی ہماری کوششوں کا خلاصہ اور عبادتوں کا حاصل ہے۔ اسی جنت کے لیے مومنوں نے ہر زمانے میں تن من دھن صرف کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس جنت کی سیر کرتے ہیں۔ جنت میں ایسی نعمتیں ملنے والی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، اور نہ کسی دل پر اس کا کھٹکا گزرا ہوگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی آسائشیں اور نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھیں، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا ہوگا۔ اگر چاہو تو یہ آیت مبارکہ پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کے بدلے ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے، اس کی کسی جان کو خبر نہیں ہے۔ جنت میں سب سے ادنا درجے کے جنتی کو دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کی نعمت سے بھی 10 گنا زیادہ نعمتیں ملنے والی ہیں۔ یہ بلند جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ اس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اس کی لمبائی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کی امت داخل ہونے والی ہے۔ سارے جنتی 33 سال کی عمر میں جنت میں داخل ہوں گے، جو عین جوانی کی عمر ہوگی۔ جنت کے 8 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کی چوڑائی 40 سال کی مسافت کے برابر ہوگی۔ جنت میں ایسے محلات ہوں گے جن کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری اینٹ چاندی کی ہوگی، اور دونوں اینٹوں کو جوڑنے کا مسالہ کستوری کا ہوگا۔ اس کی کنکریاں ہیرے اور موتی کی ہوں گی، اس کی مٹی زعفران ہوگا، اور اس کے خیمے ہیرے جواہرات تراش تراش کر بنائے گئے ہوں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے جنت میں ایک خیمہ ہوگا جو ہیرے کو اندر سے کھرچ کر بنایا گیا ہوگا۔ اس کی لمبائی 60 میل ہوگی۔ اس خیمے میں مومن کی کئی بیویاں ہوں گی، وہ ہر ایک کے پاس جائے گا، لیکن آپس میں ایک دوسرے کو کوئی نہ دیکھ سکے گا۔ جنت میں پرکیف باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان باغوں میں جنتیوں کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی۔ وہاں کے درخت ایسے ہوں گے جس کی نوعیت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے فرمایا، ما فی الجنت شجرۃ الا وساقها من ذهب۔ جنت کے ہر درخت کا تنا سونے کا ہے، اور ہر درخت کی چوڑائی ایسی ہوگی کہ تیز رفتار گھوڑے کا سوار بھی 100 سال تک اس کی چھاؤں کو پار نہیں کر سکتا۔ جنت میں 4 طرح کی نہریں بھی بہہ رہی ہوں گی۔ میٹھے پانی کی نہریں الگ، خالص دودھ کی نہریں الگ، صاف شفاف شہد کی نہریں الگ، اور شراب کی نہریں الگ۔ شراب بھی ایسی کہ جس میں نشے کا نام و نشان تک نہیں۔ سب سے پہلے اہل جنت کی ضیافت مچھلی کی کلیجی کے بڑھے ہوئے ٹکڑے سے ہوگی، جو نہایت لذیذ اور زود ہضم ہوتا ہے۔ جنتی جنت میں کھائیں گے، پئیں گے اور ہر نعمت سے لطف اٹھائیں گے، لیکن نہ انہیں پیشاب کی ضرورت ہوگی، نہ اجابت کی حاجت، یعنی لیٹرنگ کی حاجت بھی نہیں ہوگی، نہ ناک سے نزلہ بہے گا اور نہ ہی تھوک آئے گی۔ ان کے زیر استعمال کنگھیاں سونے کی ہوں گی، کستوری جیسا خوشبودار پسینہ ہوگا، چمکتی ہوئی روشنیاں ہوں گی، آگ اٹھاتی ہوئی خوشبوئیں ہوں گی، اور دل لگی کے لیے خوبصورت آنکھوں والی ہم عمر
حوریں ہوں گی، وہ حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ او حوریں صفائی میں یاقوت اور سفیدی اور سرخی میں موتی یا مونگے کی طرح ہوں گی۔ وہ ایسی حسین و جمیل ہوں گی کہ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان کی پنڈلی کا گودا گوشت اور ہڈی کے پیچھے سے نظر آئے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا وَلَنَسِيفُهَا عَلَىٰ رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ جنتیوں کی بیویاں اتنی خوبصورت ہوں گی، اتنی خوبصورت ہوں گی کہ اگر ان میں سے ایک عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو آسمان و زمین کے درمیان کا سارا حصہ چمک اٹھے اور خوشبو سے بھر جائے، اور اس کے سر کا دوپٹہ اتنا قیمتی ہوگا کہ وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یہ حوریں اپنے شوہروں کو انتہائی سریلی آواز میں گانا سنائیں گی۔ گانے کے بول یوں ہوں گے، نحن الخیرات الحسان ازواج قوم کرام ینظرن بقرۃ اعیان، ہم ہیں خوبصورت اور خوب سیرت بیویاں، نیکوکاروں کی بیویاں، دیکھ دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر رہی ہیں۔ فرشتے انہیں ان الفاظ میں مبارکباد پیش کر رہے ہوں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلامتی ہو، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو، کیا ہی خوبصورت ہے یہ آخرت کا گھر۔ جی ہاں، یہی بدلہ ہوگا صبر کا، یہی انعام ہوگا تلاوت قرآن کا، یہی صلہ ہوگا عبادت و ریاضت کا۔ پھر جنت میں ایک پکار لگانے والا آواز لگائے گا، اے اہل جنت، تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم زندہ ہوگے، کبھی موت نہ آئے گی، تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، کبھی محروم نہ ہوگے۔ پھر جنت میں جنتیوں کے لیے ایک عظیم انعام کا ظہور ہوگا، جی ہاں عظیم انعام، اور وہ ہے دیدار الہی سے شرفیابی۔ اللہ تعالی جنتیوں سے پوچھے گا، تريدون شيئا ازيدكم، تمہیں مزید کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اہل جنت عرض کریں گے، الم تبید وجوہنا، الم تدخلنا الجنت وتنجنا من النار، آخر ہم کس چیز کا تقاضا کریں؟ بے شمار نعمتوں سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، کیا آپ نے ہمارے چہروں کو منور نہیں کیا؟ کیا آپ نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دیا؟ ہمیں مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ اپنے پردہ جلال کو ہٹا دے گا، سارے جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ رب کریم کے دیدار سے بہتر کوئی چیز نہیں مل سکی۔ یہ ہے جنت اور اس کی نعمتیں۔ اس کے مقابلہ میں جہنم بھی ہے، جہاں آگ کا لباس ہوگا، آگ کا بستر ہوگا، آگ میں جلنا ہوگا۔ جب کھالیں جل جائیں گی تو دوسری کھال ڈال دی جائے گی، اور وہاں کبھی موت بھی نہیں آئے گی۔ اسی لیے اللہ والے جنت کے شوق میں جیتے رہے، جہنم سے ہمیشہ ڈرتے رہے۔ کون ہے جو جنت کے پرکیف باغات کا خواہاں نہ ہو؟ کون ہے جو جنت کی بے پناہ نعمتوں کا جویا نہ ہو؟ کون ہے جو جنت کے بے مثال انعامات کا متمنی نہ ہو؟ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں نے جنت کی طلب میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنی دولت و ثروت کو بے دریغ خرچ کیا، سیاہ و سفید کی پرواہ نہ کی، مصائب و آلام کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا، بستروں سے الگ ہو کر لمبا لمبا قیام کیا، شب بیداری کی، اور شب دیجور میں آہو گریا کرتے رہے۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی خواہش، یہی آرزو ہے۔ تاریخ کے اوراق الٹتے جائیے اور شوق جنت سے متعلق صحابہ کرام اور اللہ والوں کے مختلف واقعات کا مطالعہ کرتے جائیے۔ جنگ بدر کا موقع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، اٹھو اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیا تم کو شک ہے؟ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ، لیکن میری یہ تمنا تھی کہ میں اس کو پا لیتا۔ آپ نے فرمایا ہاں پالو گے۔ اس کے بعد وہ اپنے توشادان سے کچھ کھجوریں نکال کر کھانے لگے، پھر بولے لئن انا حییت حتی آکل تمراتی هذه انہا لحیات طویلہ، اگر میں اتنی دیر تک زندہ رہا کہ اپنی یہ کھجوریں کھا لوں تو یہ تو لمبی زندگی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان کے پاس جو کھجوریں تھیں انہیں پھینک دیا، پھر مشرکین سے جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ خوشا وقتے کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، یہی زندگی کا آخری ارمان ہے ساقی۔ جنگ احد میں جب بہت سے صحابہ میدان چھوڑ چکے تھے، حضرت انس بن النضر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا اے ابو عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت انس بن النضر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا واہن ریح الجنہ اجدہ دون احد، آہا جنت کی خوشبو کا کیا کہنا، اے سعد میں اسے احد کے پرے محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آگے بڑھے اور مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد انہیں پہچانا نہ جا سکا، یہاں تک کہ ان کی بہن نے انہیں صرف انگلیوں کے پور سے پہچانا۔ ان کو نیزے اور تلوار کے 80 سے زیادہ زخم آئے تھے۔ احد کے دن ہی جب حملہ آور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گئے اور آپ ان کے نرغے میں پھنس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی من یردہم عنا ولہ الجنہ او هو رفیقی فی الجنہ، کون ہے جو انہیں ہم سے دفع کرے اور وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ یہ بشارت سنتے ہی ایک انصاری آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر مشرکین آپ سے بالکل قریب ہو گئے، چنانچہ ان سے مقابلہ کے لیے صحابہ کرام یکے بعد دیگرے میدان میں آتے رہے، یہاں تک کہ 7 صحابہ نے جام شہادت نوش فرمائیں۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ جنت کے شوق میں انہوں نے اپنے مال و دولت کو بے دریغ خرچ کیا، اپنے قیمتی مالوں کی پرواہ نہیں کی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، انصار کے ایک یتیم صحابی تھے، ان کے پاس کھجور کا ایک باغیچہ تھا۔ ان کے باغیچے کے بازو میں ایک صاحب کا باغیچہ تھا۔ یتیم لڑکے نے اپنے باغیچے کی گھیرا بندی شروع کی تو ان کے ساتھی کے کھجور کا ایک درخت دیوار کے مقابل حائل ہو گیا، جس کی وجہ سے دیوار سیدھی نہ ہو سکتی تھی۔ اس یتیم لڑکے نے اپنے ساتھی سے بات کی کہ کھجور کا وہ درخت اسے دے دیا جائے تاکہ دیوار سیدھی ہو جائے، لیکن اصرار کے باوجود وہ دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ چنانچہ انصاری یتیم دربار نبوت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ درخت انہیں دلوا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھی کو بلوایا اور اس سے کہا کہ وہ درخت اس یتیم کو دے دو۔ اس نے دینے سے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دے دو اور تمہارے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت ہوگا، لیکن وہ اپنی بات پر مصر رہا اور دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ دربار نبوت میں بیٹھے ایک صحابی ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر یہی درخت خرید کر اس یتیم کے حوالے کر دوں تو کیا میرے لیے بھی جنت میں کھجور کا ایک درخت ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ہاں، تیرے لیے بھی ہوگا۔ اب کیا تھا، ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ کا دل باغ باغ ہو گیا۔ فوراً یتیم کے ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں میرے کھجور کے باغات جانتے ہو؟ ظاہر ہے مدینہ میں ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ کے کھجور کے باغات کس سے چھپے رہ سکتے تھے، جس میں 700 کھجور کے پھلدار درخت تھے، ایک چشمہ تھا اور ایک گھر تھا۔ آپ نے کہا یہ سارا باغ لے لو اور ہمیں صرف کھجور کا وہ درخت دے دو۔ اس طرح انہوں نے اپنا باغ دے کر کھجور کا ایک درخت خرید لیا اور اسے یتیم لڑکے کے حوالے کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا ہوئے یا رسول اللہ کیا میرے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت ہوگا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من عزق رداح لأبی الدحداح فی الجنہ، جنت میں ابو الدحداح کے لیے کتنے ہی ایسے کھجور کے پھلدار درخت ہوں گے۔ آپ نے یہ بات ایک بار دو بار نہیں بلکہ کئی بار دہرائی۔ پھر ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، فوراً باغیچے میں گئے تاکہ ضروری سامان نکال کر باغیچے کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ باغیچے کے دروازے پر قدم رکھا تو اندر سے بیوی اور بچوں کی آواز سنائی دی۔ آپ نے زور سے پکارا، ام دحداح، ام دحداح۔ ام دحداح سوچتی ہیں کیا بات ہے، آج ابو الدحداح معمول کے خلاف دروازے کے پاس سے ہی آواز لگا رہے ہیں۔ بولتی ہیں حاضر ہوں ابو الدحداح۔ ابو الدحداح کہتے ہیں میں نے باغیچے کو بیچ دیا۔ یہ بات سنتے ہی ام دحداح رضی اللہ تعالی عنہا کے پیروں سے زمین کھسک جاتی ہے، ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور بھرائی ہوئی آواز میں بولتی ہیں کیا تم نے اسے بیچ دیا جس پر پوری فیملی کے اخراجات کا دار و مدار ہے؟ لیکن جب ہی یہ آواز کانوں سے گونجتی ہے بعتہ للہ، میں نے اسے اللہ کی خاطر بیچا ہے، تو بے ساختہ پکار اٹھتی ہیں اللہ اکبر، ربح البیع یا ابا الدحداح، ربح البیع یا ابا الدحداح، اللہ اکبر، بے بہت نفع بخش رہا، بے بہت نفع بخش رہا۔ اب کیا تھا، فوراً اپنے بچوں کو باغیچے سے نکالا، نکالتے وقت ان کے جیبوں کی تلاشی کی اور سارے کھجور کو نکال کر باغیچے میں ڈال دیا اور کہا کہ یہ ہمارا نہیں، اللہ میاں کا ہے، یہ ہمارا نہیں، اللہ میاں کا ہے۔ اللہ اکبر، حیرت زدہ ہیں آسمان، زمین، چاند، ستارے اس واقعہ پر۔ کیسے اللہ والے تھے وہ لوگ کہ جنت کی خاطر اپنی سب سے محبوب چیز کو بھی اللہ کے راستے میں دینے کے لیے ذرہ برابر تأمل نہ کیا۔ اور کیسی اللہ والی نیک اور وفاشعار بیوی تھی جو اللہ کے لیے بیچنے کا نام سنتے ہی شگفتہ طبیعت ہو جاتی ہیں، کھل جاتی ہیں، کیونکہ ان کے سامنے جنت کے پرکیف باغات تھے، بہشت کے بے نظیر محلات تھے اور ایسی ایسی نعمتیں تھیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے ذہن میں اس کا خیال تک آیا ہوگا۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، جنت کی طلب میں اللہ کی بندیوں نے دنیاوی مصائب کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور زبان پر کبھی حرف شکایت نہ لائیں، کیونکہ بیماری کو جھیلنے اور اذیتیں برداشت کرنے سے مومن کے گناہ دھلتے ہیں، اس کا تزکیہ ہوتا ہے اور آخرت میں اجر عظیم ملتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک بار کعبہ کے پاس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھ سے کہا الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، تمہیں ایک جنتی خاتون دکھاؤں؟ میں نے کہا ضرور دکھائیے۔ کہا دیکھو یہ جو کالی کلوٹی عورت ہے ایک بار دربار نبوی میں حاضر ہوئی اور بولی یا رسول اللہ، مجھے مرگی کا ایسا دورہ پڑتا ہے کہ تن بدن کا ہوش نہیں رہتا اور میں اس حالت میں بالکل ننگی ہو جاتی ہوں، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرتی ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے جنت سے نوازے گا، اور اگر چاہو تو میں دعا کر دوں کہ اللہ تجھے اچھا کر دے۔ عورت کو تکلیف پر صبر کرنے کے بدلے جنت کی بشارت مل رہی تھی۔ بولتی ہیں یا رسول اللہ، میں اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہوں گی، البتہ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اس حالت میں ننگی نہ ہو جایا کروں۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لمبے قد والی کالی کلوٹی خاتون ام ظفر کو کعبہ کے زینوں پر دیکھا، بنا کر دند خوش رسمیں بخاک و خون غلطی دن، خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت را۔ اب یہاں ٹھہر کر
ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم نے جنت کے حصول کے لیے کیا کیا؟ کیا ہمارے پاس وہی نظام حیات نہیں جو ان کے پاس تھا؟ کیا ہمارے پاس وہی دستور حیات نہیں جو ان کے پاس تھا؟ کیا ہمارے پاس وہی قرآن نہیں جو ان کے پاس تھا؟ کیا ہمارے وہی نبی نہیں جو ان کے نبی تھے؟ لیکن آخر یہ فرق کیوں؟ ہماری کامیابی انہی کے طریقوں کو اپنانے میں ہے، ہماری نجات اسی نسخے کیمیا کو عملی جامہ پہنانے میں ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اگر صبح کا بھولا ہوا شام گھر لوٹ کر آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنی ساری تگ و دو جنت کے حصول میں لگا دیں۔ اور ابھی ہم رمضان سے گزر رہے ہیں جس میں جنت کے دروازے کھولے جا چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جا چکے ہیں، تاکہ ہم جہنم سے خود کو بچا لیں اور جنت میں داخل ہو سکیں۔ تو پھر غفلت کیوں کر؟ جنت کا راستہ بالکل آسان ہے، اس کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے اور داخلے کا نسخہ ہر جگہ دستیاب ہے، بس ضرورت ہے کمر ہمت باندھنے اور جنت کی راہ پر گامزن ہونے کی۔ تو پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جنہیں اختیار کر کے ہم جنت کے حقدار بن سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ایک چھوٹی سی آیت میں دے دیا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 25، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دے دیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ راہی جنت کو سب سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، لہذا ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہماری ساری عبادتوں کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، صرف اللہ تعالیٰ کو ہی نفع و نقصان کا مالک سمجھیں، اسی سے مدد مانگیں، اسی سے لو لگائیں، اسی کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھیں، کیونکہ جو خود محتاج ہووے دوسروں کا، بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا۔ اعمال صالحہ میں سب سے پہلے نمبر پر نماز کا درجہ آتا ہے، بلکہ اسلام میں توحید کی حیثیت دل کی ہے تو نماز دماغ کی حیثیت رکھتی ہے۔ 5 وقت کی نمازوں کی باجماعت ادائیگی کے ساتھ ساتھ سنتوں کا بھی اہتمام کریں، خاص طور پر 12 رکعت فرض نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة۔ جس مسلمان بندے نے دن اور رات میں 12 رکعات سنتیں ادا کیں فرض کے علاوہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ نکال کر اپنے مال کو پاک کریں تاکہ فقراء مساکین کی داد رسی کی جا سکے۔ رمضان کے روزے کا اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اہتمام کریں۔ اگر ہمارے مالوں میں زکوٰۃ آ رہی ہے تو زکوٰۃ کا حساب نکال کر اسے الگ کر دیں اور فقراء و مساکین کی داد رسی کریں۔ رمضان کے روزوں کا خلوص و للہیت سے اہتمام کریں۔ مالی اور جسمانی طاقت ہو تو حج اور عمرہ کریں، کیونکہ یہ اعمال دخول جنت کے بنیادی اسباب ہیں۔ دخول جنت کے اسباب میں سے ایک سبب صلہ رحمی بھی ہے، والدین کی اطاعت، ان کے ساتھ حسن سلوک اور نیک برتاؤ بھی دخول جنت کا سبب ہے۔ اسی طرح ہم جنت کے طلبگار ہیں تو گناہوں کے کاموں سے دور رہیں، اپنے دماغ کی حفاظت کریں، شر و فساد کے بارے میں نہ سوچیں، اپنے کان کی حفاظت کریں، فحش باتیں نہ سنیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، فحش مناظر دیکھنے سے بچیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، بکواس، یاوہ گوئی، فضول باتیں نہ کریں، جھوٹ، غیبت، چغل خوری اور سب و شتم سے بال بال پرہیز کریں۔ ہم اپنے پیٹ کی حفاظت کریں، اس میں حرام مال داخل نہ کریں،
اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اسے حرام جگہ میں استعمال نہ کریں، اپنے ہاتھ کی حفاظت کریں، اس سے کسی کو تکلیف نہ دیں، اذیت نہ پہنچائیں، اپنے پاؤں کی حفاظت کریں، اپنا قدم فتنہ و فساد کی طرف نہ اٹھائیں، اپنے مال کی حفاظت کریں اور ناجائز راستے میں اسے خرچ نہ کریں، اپنے اہل و عیال کی حفاظت کریں، ان کی روحانی، جسمانی، عقلی اور اخلاقی تربیت کریں اور اپنے گھروں میں دینی ماحول بنائیں۔ خلاصہ یہ کہ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تعمیل کی وہ جنتی ہے، اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا وہ جہنمی ہے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے اور جہنم سے بچائے۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ۔ وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔